اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اسٹیج پہ موجود ہمارے علماء کرام اور ہمارے سامنے ہمارے پیارے بھائیوں، عزیزوں، ساتھیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، اور نیچے مسجد کے حصے میں موجود ہماری بیٹیوں، ہماری بہنوں اور ہماری ماؤں، بہت ساری باتیں اور بہت ہی اہم باتیں، کہیں مرتب کہیں غیر مرتب، آپ حضرات کے سامنے عربی میں، پھر اس کا ترجمہ، پھر اردو میں دو تقریریں آ چکی ہیں، اور شاید کھانا بھی آ چکا ہے۔ اس لیے میں دو باتیں یاد دلاتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پچھلی تقریروں میں جو دعوتیں دی گئی ہیں عمل کے لیے، سراج بھائی، عمل کے لیے، اور ان کو اگر اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لے جائیں اور عمل کر لے جائیں تو دنیا و آخرت کی یقیناً سعادت اور نیک بختی مل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ انہی اعمال سے راضی ہو کر جہنم سے نجات دے دے گا، جنت الفردوس میں داخلے کی اجازت فرمائے گا۔ ابھی شیخ عبدالہادی صاحب مدنی حفظہ اللہ نے بڑی اہم باتوں کی طرف رہنمائی کی ہے۔ ایمان، توحید، عمل کے لیے علم اور حقیقت کی وضاحت، سچائی کو جاننا اور سچائی کو پورے دلیل کے ساتھ سامنے والے کو بتلانا، سستی اور محنت سے بچنا، یقیناً یہ انسان کی ترقی کے ذرائع اور اسباب ہیں۔ ان ساری چیزوں کے جاننے کے بعد میں عام طور پر اپنے اندر بھی بسا اوقات اور عام مسلمانوں کے اندر بھی بسا اوقات کچھ پہلوؤں میں کمی محسوس کرتا ہوں، اسی کو دو لفظ میں کہنا چاہتا ہوں۔ ایمان کو ہم سمجھ گئے، توحید کو ہم سمجھ گئے، اتباع بدعت کو ہم سمجھ گئے، شرک کو بھی سمجھ گئے، اور عمل کرنے کی پوری کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار یا اکثر کمی ہوتی ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع میں۔ کوئی بھی عمل اس وقت تک قابل قبول اور صالح نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس میں توحید اور اخلاص نہ پایا جائے، اور جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو۔ اور ہمارا عمل سنت کے مطابق اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم سنت کو سیکھیں گے، اور قوم و ملت کو دھوکہ دینے کے لیے بہت سارے لوگ سنت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، حدیث کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ اس میں بھی پرکھنا ہے اور سنت صحیحہ کو لینا ہے اور احادیث صحیحہ کو لینا ہے، کیونکہ شرک کے جتنے چور دروازے یا واضح دروازے ہیں، بدعت کے جتنے چور دروازے یا کھلے ہوئے دروازے ہیں، وہ بھی حدیث ہی سے دلیل لیتے ہیں، لیکن کس حدیث سے؟ جو من گڑھت ہوتی ہیں، ضعیف ہوتی ہیں اور قابل عمل نہیں ہوتی ہیں، اور اس کو وہ لوگ حجت بناتے جس کو حجت نہیں۔ اتباع رسول
کے بنا کوئی سعادت، جس طرح ایمان اور توحید اخلاص کے بنا کوئی سعادت دارین حاصل نہیں کر سکتا، وہیں پر ضروری ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس وقت ہو سکتی ہے جب اتباع کرنے کا جذبہ بھی ہو، ساتھ ہی ساتھ نبی کی پیروی اور اتباع کے بارے میں آپ کے احکامات اور فرامین اور فرمودات کے بارے میں مکمل علم ہو۔ شیخ صاحب نے رہنمائی کی کہ کوئی بھی عمل اگر بنا علم کے ہم کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کے اندر بدعت آ جائے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں، آپ دیکھتے ہوں گے مسجدوں میں ماشاءاللہ تبارک اللہ پہلی سب میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، بہت پہلے آتے ہیں، وضو سب کچھ، امام صاحب نے پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام، فوراً سر پہ ہاتھ رکھ کے امام نے کہا بو 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 کرنے لگتے ہیں۔ دیکھا عبدالخالق صاحب؟ اور بہت سارے دیکھی دیکھا بھی کر رہے ہیں، اور اگر دیکھو تو لگتا ہے یقیناً بہت ہی بیچارے دیندار ہیں، کچھ مانگ رہے ہیں ابھی مل جائے گا۔ کیا یہ عمل سنت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، جس طرح عقیدے میں شرک ہے وہیں پر اگر عمل میں بدعت ہے تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ دوسری بات مسک الختام کے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں ساتھیوں، عمل میں دو چیز ہے، کرنا اور بچنا۔ عمل میں دو چیز ہے، کرنا اور بچنا، ماننا اور انکار کرنا۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں سارے کے سارے کہ عملی میدان میں کرنے والے کاموں میں تو کسی قدر غنیمت ہیں، کر رہے ہیں، شوق بھی ہے، ذوق بھی ہے، رب کائنات سے قبول ہونے کی امید بھی ہے، اور آسرا اور سہارا بھی ہے۔ بہت سارے عمل کر رہے ہیں، فرض عمل، واجب عمل، سنت عمل، مستحب عمل، لیکن کیا ہم رک بھی رہے ہیں ان چیزوں سے جس سے رکنا ضروری، اور اگر نہیں رکے تو یہ عمل بھی رائے گا اور برباد ہو جائے گا، یہ عمل بھی رائے گا، برباد ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری، ان سارے کا نبی کے اطاعت و فرمانبرداری، اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرمانبرداری، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا کر کے کیا جائے گا، اور جن کاموں سے روکنے کا حکم دیا ہے روکا جائے گا۔ میں سماجی ایک خرابی کو لینا چاہتا ہوں۔ ہمارے سامنے سماج کے دگج لوگ موجود ہیں، آپ سب دگج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، نماز پڑھتے، 5 وقتہ، تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹتی، سنت رسول کے مطابق وضو، مسجد میں حاضری، رکوع، سجدہ، قیام، وقوف، سب اللہ نے ایک عمل کر رہے ہیں۔ لیکن اگر دو مسلمانوں کے درمیان کسی بات پر تھوڑا تو میں ہو جائے، تھوڑا بدگمانی ہو جائے، تھوڑا غلط فہمی ہو جائے، تو اس حدیث پر عمل کرتے کہ 3 دن سے زیادہ بات کرنا جائز نہیں، اسے روکا ہے، ہمارا عمل بھی ہے، رکتے ہم اس کی بات آئی گئی، ہم دونوں گلے ملیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے اپنے اپنے ملکوں، اپنے اپنے گاؤں شہر میں کہ معمولی بات پر مسلمان سے بات چیت کرنا لوگ اپنی کثر شان اور بے عزتی سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر دوسری مثال، زبان سے فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام منک السلام استغفر اللہ سبحان اللہ الحمدللہ آیت الکرسی سورہ بقرہ کا وغیرہ 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 پڑھنے کا حکم ہے، اجازت ہے، اس کا اجر و ثواب ہے، کر رہے ہیں الحمدللہ۔
بہت سارے لوگ بدعتی تسبیح بھی کرتے ہیں، تسبیح سے لے کر کے بہت سارے سنتی تسبیح کرتے ہیں، جو تسبیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے انگلیوں کے پوروں پر، ہے نا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں کرنے کا حکم دیا، کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے سے روکا ہے، اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے سے روکا ہے، فراڈ کرنے سے روکا، ہم رک بھی رہے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ پلڑا ایک طرف تو بالکل وزنی، دوسرے طرف بالکل خالی۔ اتباع رسول میں ہمارا توحید، ہمارا ایمان، ہمارے نبی کی پیروی میں یہ بات داخل ہے کہ جہاں گرمایا گیا وہاں گرم ہو جائیں، اور جہاں سرد کیا گیا ہے وہاں سرد ہو جائیں۔ جو کرنے کا حکم دیا ہے، کرنے میں بہت سارے اقسام ہیں، واجبات و فرائض، نبی کی پیروی کے مطابق ادائیگی کی جائے۔ رکنے میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں، رکنا واجب ہے، رکنا فرض ہے، اس میں بھی ادائیگی کی جائے، تب جا کر کے ہم سعادت دارین پا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سب کو یہاں اکٹھا کیا ہے، ہماری حاضری ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اور جو کچھ باتیں ہم نے کہی ہیں یا ہم نے سنی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر سنجیدگی سے غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ گمراہی سے بچائے، گمراہوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ گمراہی سے بچائے، گمراہوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے، اور ہم سب کے ذریعہ دوسروں کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم میں سے بیمار ہیں انہیں مکمل شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمارے اوپر، ہم سب پر، ہمارے ماں باپ پر، ہمارے اساتذہ پر، ہمارے دوست احباب پر، ہمارے شاگردوں پر، ہمارے محسنین پر مہربان رہے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ کی مہربانی ہمارے لیے رہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن جزا۔